بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیاسی افق پر اہم تبدیلیاں ہونے کو ہیں۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان فاصلے پیدا ہونے کے بعد اب میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اے این پی کے رہنما مرکزی رہنما غلام محمد بلور کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین۔ اسی طرح ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی ہے، جس میں ہمارے مسلح افواج کے کئی جوان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے اہم واقعات ہیں جن پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ میاں شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا اور ان کو دعوت دی کہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ زورانے پر یہ ملاقات غیر معمولی اہمیت کی عمل۔ ظاہر ہے یہ ملاقات میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف اب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تعلقات درست کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملاقات میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی شرکت بھی بڑی غیر معمولی اہمیت کی عمل ہے۔ ایسا لگتا ہے مجھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر کوئی تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ تمام رنجشیں، وہ تمام ناراضگیاں، سب کچھ چیزیں پس پش ڈال کر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رابطے بڑھ رہے ہیں، اور کسی وقت بھی سن سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بات کے لیے تیار ہو جائے گی کہ میاں شہباز شریف کو پوری مدت کے لیے وزیر اعظم بنا دیں۔ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں اور دوسرے جماعتوں سے بھی بات چیت ہوگی۔ یہ جو ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان کی، یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ آئندہ چند دنوں میں سیاسی افق پر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ، جو کہ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر فیاض شال نے لکھی ہے، اس پر غور کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا، اور جو اپنی رپورٹ تیار کرے گا کہ آپ دیکھیں اس میں کیا کیڑے نکالتے ہیں یہ بورڈ، یا بورڈ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے دنوں سے پاکستان کے اس بڑے صوبے جس میں دہشت گردی ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے، اب کچھ بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اوپر تلے پاکستان کی مسلح افواج کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ تازہ ترین واردات پنجگور اور نوشکی میں ہو چکی ہے۔ شیخ رشید احمد جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بھارت اور افغانستان میں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ اشرف غنی چلے گئے ہیں، لیکن اشرف غنی کے چہرے ابھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن اس بارے میں
پوری قوم کو، حکومت، اپوزیشن کو، فوج کو، سب کو یکسو ہو کر اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کر رہے ہیں اور پاکستانی مسلح افواج کی چوکیوں پر بھی حملے کر کے اپنی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس پہ مریم نواز نے بھی بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ناکام اور نااہل حکومت جو ہے یہ پاکستان کے لیے دہشت گردی سے کم نہیں۔ پھر ایک عجب تماشا دیکھیں کہ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف جو بلحاظ عہدہ ویسے بھی علاج کے مستحق ہیں سرکاری طور پر، ان کی انٹائٹلمنٹ ہے، ان کے لیے صحت کارڈ جاری کیا گیا ان کے نام کا اور بھجوایا جا رہا ہوگا۔ یہ تاثر دینے کے لیے دیکھیں ہم نے نواز شریف کا بھی کارڈ جاری کیا ہے، صرف مذاق اڑانے کے لیے۔ نواز شریف ممکن ہے اپنا علاج کراتے ہوئے حکومت پاکستان سے کہیں رجوع کر لیتے، لیکن اب جب سے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے پیسوں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ حکومت کو اپوزیشن لیڈر جو صحیح معنوں میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ میاں نواز شریف، ان کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے بلکہ عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صحت کارڈ جاری کر کے ایک مذاق جو کیا گیا ہے اس کو واپس لینا چاہیے۔ ابھی جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں جو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، جو ان کے بعد جو آئیڈیو تھی اس کے بارے میں اب جسٹس عطر من اللہ کے پاس جو کیس ہے اس کے بارے میں جو درخواست کی گئی ہے اس کے جینون ہونے کے بارے میں بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ بھی 1-2 روز میں کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو وہ تصاویر لگائی گئی ہیں کہ جب نواز شریف گئے تو ان کے لیے چینی صدر ان کو استقبال کر رہے ہیں۔ پھر اب میاں نواز شریف وزیر اعظم عمران خان گئے ہیں تو ان کا استقبال نچلی سطح پر کیا گیا ہے۔ نہ وزیر اعظم ان کے لیے ہوائی اڈے پر آیا اور تو صدر کا تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ مختلف کمپنیوں سے وہاں مل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چین کا دورہ ہے کس حد تک کامیاب رہا، کیا وہ جو اپنا ایجنڈا لے کر گئے تھے جو اس پہ ان کو کامیابی ہوئی ہے یا پھر وہ لٹکائے واپس آ گئے ہیں۔ بہرحال چین پاکستان کی مدد تو کرنا چاہتا ہے لیکن آپ روز ہی چین سے جب پیسے مانگتے رہے ہوں گے تو ممکن نہیں ہے کہ چین آپ کو اتنے پیسے دے دے۔ بہرحال یہ دورہ نواز شریف کے دوروں کے مقابلے میں کم تر تھا، اس کا درجہ کم تر ہے، اتنی عزت اور توقیر نہیں دی گئی جو نواز شریف کو دی جاتی تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ان کی وہاں پر کوئی قدر و منزلت نہیں کی گئی۔ تو ناظرین کرام، بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ملاقات اور اس وقت ملک میں MQM ANP کے لیڈروں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں یہ کیا رنگ لاتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اور بہت سی چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی، صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شکریہ۔